بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور سے منسوب کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہی عظیم ہستیاں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا عرب دنیا کے دیگر علاقوں میں مدفون ہیں، لیکن بر صغیر کی سرزمین پر بھی کچھ ایسے مزارات ہیں جنہیں عوامی روایات اور مقامی تاریخ ان عظیم شخصیات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ان 4 معروف مقامات کے بارے میں بتائیں گے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بتائے جاتے ہیں۔ ان مزارات کی زیارت کرنے والے لوگ انہیں نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں بلکہ تاریخ کے اس روشن دور سے جڑنے کی ایک کڑی بھی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ وہ عظیم صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجام تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تراشتے تھے۔ پاکستان کے شہر جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے ایک قدیم مزار موجود ہے جسے درگاہ سخی سلیمان پارس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ یہاں فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں، اور ان کے مزار کی خاص بات یہ ہے کہ مقامی لوگ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے خاص درجہ دیتے ہیں۔ تاہم تاریخی ماخذات میں ان کی زندگی کی تفصیل کم ملتی ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ نسبت زیادہ تر عوامی روایات پر مبنی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی صوفی سلسلوں نے اس کو مضبوط کیا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ یہ مزار پاکستان کی مذہبی تاریخ کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت جعفر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پنجاب کے پوٹوہار ریجن خصوصاً بیوال کے علاقے میں ایک مزار موجود ہے جسے ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لوگ عقیدت کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت جعفر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور میں اسلام کے پیغام کو بر صغیر تک پہنچانے والے قافلے کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور اسی خطے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو جعفر بن زیاد نام اسلامی تاریخ میں کئی شخصیات کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان مزارات کی نسبت کو احتیاط سے دیکھا جائے، لیکن عوامی سطح پر یہ عقیدہ بہت مضبوط ہے کہ یہ جگہ واقعی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ ناظرین، تیسرے بزرگ جن کا ذکر ملتا ہے وہ ہیں حضرت عبداللہ علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ علمدار کا مطلب ہے علم اٹھانے والے، یعنی جھنڈا بردار۔ اس لقب کی نسبت سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ اسلامی لشکروں میں علم بردار تھے۔ پاکستان کے علاقے پاک پتن میں ان کا مزار موجود ہے۔ زائرین یہاں آ کر خاص عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند رکھتے تھے۔ ناظرین، مورخین کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعد کے ادوار میں مجاہدین یا صوفیہ کو بھی علمدار کا لقب دیا جاتا رہا ہے، اس لیے یہ نسبت تاریخی طور پر مزید تحقیق طلب ہے، لیکن عوامی سطح پر اس مزار کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور لوگ یہاں بڑے ذوق و شوق سے حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا مزار کوہ سلیمان کے سلسلے کے قریب بتایا جاتا ہے، اور یہ خطہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانباز صحابی تھے
جو مختلف غزوات میں شریک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برِ صغیر کے اس خطے تک آئے اور یہیں وفات پائی۔ ان کے مزار پر آج بھی مقامی قبائل اور لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور کوہ سلیمان کی چوٹیوں پر واقع اس مزار کا منظر نہایت پرسکون اور روحانی کیفیت سے بھرپور ہے۔ ناظرین، تاریخی طور پر ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات محفوظ نہیں ملتی، لیکن عوامی عقیدت نے ان کے مزار کو ایک تاریخی ورثہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن تاریخی طور پر ان نسبتوں کو مکمل یقین کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں زیادہ تر مزارات بعد کے ادوار میں قائم ہوئے اور صوفیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان مقامات کو صحابہ کرام سے منسوب کیا تاکہ عوام میں دین کی محبت پیدا ہو۔ اس کے باوجود ان مزارات کی روحانی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ مقامات لاکھوں لوگوں کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہیں اور ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دین اسلام قربانی، وفاداری اور خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔